السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 154، سورۃ الاعراف۔ آیات ہیں 31 سے لے کر 37 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ گزشتہ صفحے کے آخر میں حکم ہوا تھا کہ ہر نماز کے وقت سیدھے کھڑے ہو جاؤ، یعنی قبلہ رخ اختیار کرو۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اے آدم کی اولاد، لباس پہنو ہر مسجد کے وقت۔ تو بعضوں نے ترجمہ کیا ہے مسجد کی ہر حاضری کے وقت، بعضوں نے مسجد سے سجدہ مراد لے کر نماز کے ہر نماز کے وقت۔ اور کھاؤ اور پیو، اسراف مت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ امام بخاری نے اس آیت کی شرح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نوٹ کیے ہیں۔ فرمایا، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، البتہ دو باتوں سے گریز کرو، اسراف اور تکبر۔ صحیح بخاری۔ اگلی آیت میں ذکر ہو رہا ہے، سورہ انعام میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ کون سے جانور حرام ہیں اور کون سے پاکیزہ ہیں، اور کفار مکہ نے کن پاکیزہ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ تو سنیے، قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ کہہ دیجئے، پوچھئے، کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو جو اس نے نکالی اپنے بندوں کو۔ تو زینت سے مراد کیا؟ لباس یا زینت اختیار کرنے کے وسائل اپنے بندوں کے لیے نکالے، پیدا کیے۔ تو کون ہے جس نے حرام کیا؟ اور پاکیزہ رزق کون ہے؟ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو خود ساختہ اپنی طرف سے جھوٹ بیانی کر کے حرام کر لیا تھا۔ تو یہاں دو چیزیں ہیں، پوشاک اور پاکیزہ رزق۔ پوشاک جانتے ہیں، یہ طواف جو ہے برے نہ ہو کر کرتے تھے، جبکہ جو بھی طواف کی شکل ہے، جیسے کہ احرام باندھا جاتا ہے، تو انہوں نے احرام باندھنے کو خود کے لیے حرام کر لیا، ایک چیز۔ دوسرا، جانوروں کو حرام کیا تھا، جس کا ذکر سورہ انعام میں ہو چکا ہے۔ تو کہہ دیجئے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا دنیاوی زندگی میں، مطلب ہے کہ انہوں نے حرام کیا تو دنیاوی زندگی میں ان چیزوں کو کھاتے ہیں، پوشاک پہنتے ہیں۔ البتہ قیامت کے دن خالص مؤمنین کے لیے ہوگا، اس لیے کہ مجرمین کی غذا واضح ہو چکا ہے کہ پیپ ہے، زقوم کا درخت وہاں لگا ہوا ہے جس کا پھل ہے کانٹے دار۔ اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات کو بیان کرتے ہیں، لقوم یعلم۔ ظاہر ہے کہ ایسی قوم جو جاننا چاہتی ہے، سمجھ سکتی ہے۔ اب اگلی آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اصل میں حرام کردہ چیزیں کیا ہیں۔ یہ کیا تم نے اپنے طور پر چیزوں کو حرام کیا؟ تو یہ بھی کہہ دو، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا
وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے فحش کاموں کو حرام کیا ہے، جو علانیہ ہوں اور جو چھپی ہوئی ہوں۔ علانیہ فحش سے مراد زنا، بدفعلی، علانیہ یعنی جو اڈے پر جا کر کرتے ہوں، بطن پوشیدہ یعنی جو انفرادی طور پر کرتے ہوں، اور گناہ۔ تو فحش بے حیائی کاموں کے علاوہ اور بھی گناہ ہیں، بغی اور ناحق کسی پر زیادتی، بعضوں نے ترجمہ کیا ہے ناحق کسی پر ظلم، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، یہ حرام کیا ہے میرے رب نے، جس کی دلیل تمہارے پاس کچھ نہیں، اور یہ کہ اللہ پر ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ پر ایسی بات یعنی کیا؟ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں ایسی بات کرنا جس سے نقص معلوم ہو، تو اللہ کے بارے میں ایسی بات کہنے سے مطلب یہ چیزیں جو اس میں بیان کی گئیں یہ حرام کی گئیں، یہ کیا تم نے خود اپنے طرف سے جانوروں کو حرام کر لیا؟ اب سنیے مزید، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ لا يستأخرون، نہ کہ یستا، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہر امت اللہ نے لکھ دیا ہے، اس لیے کہ پہلے بستیاں کے بستیاں الٹ دی گئیں تو اس امت کا ایک وقت مقرر تھا، اور جب ان کی مدت وہ آ پہنچتی ہے تو پھر لا یستاخرون، ساعتن ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ یستقدمون ایک گھڑی آگے بڑھ سکیں گے۔ اب یہ مدت کس کی کیا ہے تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ کسی کی مدت دنیا میں اس کی گرفت ہوتی ہے، کسی کو مہلت دی جاتی ہے، گرفت نہیں ہوتی، تو ان کی یوم البعث جب اٹھائے جائیں گے تو اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، اس وقت ان کی گرفت ہوگی۔ لیکن کہ جو میعاد مقرر ہے اس میں ذرہ برابر بھی نہ آگے نہ پیچھے یہ ہٹ سکیں گے۔ مزید سنیے، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے اولاد آدم، یأتینکم ہم پڑھ رہے ہیں نہ کہ یا، تمہارے پاس جب ہمارے رسول منکم تمہیں میں سے آئیں اور بیان کریں یقصون ہماری آیتوں کو، تو جو کوئی پرہیزگاری اختیار کرے، اصلاح کر لے، درستگی کر لے، تو ان پر نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم۔ خوف مطلب آئندہ ظاہر ہے کہ انہوں نے رسولوں کی بات کو مانا، اپنی درستگی بھی کر لی، تو آئندہ یہ جو مراحل ہیں، مشکلات کٹھن، انہیں اس کا کوئی خوف نہیں، اور جو گزر چکا اس کا کوئی انہیں غم نہیں۔ اس کے مقابل مجرمین کا ذکر ہو رہا ہے، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان آیتوں کے تعلق سے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، یہ دوزخ کے اہل ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن مجرمین کے تعلق سے مزید چیزوں کو واضح کیا جا رہا ہے، اور یہ واضح کرنے کا مطلب آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا کہ تاکہ وہ رجوع کریں۔ تو سنیے، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب
حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اور اللہ پر جھوٹ باندھنا آپ جانتے ہیں، ذات میں، صفات میں کسی کو شریک کرے، یا ہے کہ آیتوں کو جھٹلائے اس کی جو بذریعہ وحی نازل ہوئے ہیں. یہ لوگ ان کا حصہ پائیں گے کتاب سے، مطلب جو مقرر کر رکھا ہے کتاب میں، لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے وہ حصہ ان کا پا کر رہیں گے. یہاں تک کہ جب آئے ان کے پاس ہمارے رسول. اب رسول سے مراد کیا؟ چونکہ آگے یتوفونہم ہے، جب انہیں ان کے جان کو قبض کرنے کے لیے وفات، تو اس سے مراد کیا؟ فرشتے. وہ بھی انہیں بھی جو ہے رسول کہا جاتا ہے. اب موت کا فرشتہ تو ہم جانتے ہیں، مگر وہ صرف ایک نہیں ہے ملک الموت، اس ایک جماعت ہے، اس لیے یہاں جمع کا صیغہ ہے رسول. اور فوت آپ جانتے ہیں، موت یعنی روح کا جسم سے نکلنا، اور فوت وفات اس روح کو فرشتے لے جاتے ہیں. اور ایک ہے جسم کے ساتھ، جسم اور جان اور روح کے ساتھ، یہ استثناء ہے، جیسے کہ عیسی ابن مریم. تو فوت اس معنی میں بھی لیا جاتا ہے، یہاں سے مراد کہ وہ وفات دیتے ہیں، یعنی ان کو موت دیتے ہیں، یعنی موت کے بعد پھر روح کو اوپر لے آتے ہیں. تو وہ جب آتے ہیں روح قبض کرنے، تو کہتے ہیں مجرمین سے کہ جنہیں تم پکارتے تھے اللہ کے سوا، کہاں ہیں؟ این ما کنتم، کہاں ہے وہ؟ کیوں مدد نہیں کرتے؟ اب وہ گویا ہوں گے، قالوا ضلوا عنا، وہ تو گئے ہے ہی نہیں. اچھا، وہ تو غائب ہو گئے. پھر اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے کہ انہم کانوا کافرین، کہ حقیقت کے اندر وہ کفر کرنے والے تھے. اب ظاہر ہے کہ کفر کس سے؟ اللہ کا انکار، رسول جو آئے ان کا انکار، کتاب آئی اس کا انکار، اللہ کی آیات کا احکام کا انکار. یہ بعینی اس قسم کی آیت اس کے پہلے بھی گزر چکی ہے. تو آج اتنا ہی، پھر آئندہ ملتے ہیں، یہ سلسلہ جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.